الف لام میم پڑھا، اس نے 3 حرف پڑھا اور اس کو اس 3 حرف پر 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ غور کیجیے، قرآن پڑھنے کی برکت ہے، قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب اللہ رب العالمین اتنا دے رہا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، لیکن لینے والے کا پتہ نہیں۔ ان نیکیوں کو لینے والا کوئی نہیں ہے، ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ابھی کوئی کہہ دے کہ لاؤ 1 روپیہ لاؤ، ہم تمہیں 10 روپیہ دیں گے، مار ہو جائے گی پہنچنے کے لیے، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک حرف پڑھ لو، ہم تمہیں 10 نیکیاں دیں گے اس پر، لیکن اس کے اندر آگے سبقت کرنے والے نہیں ملتے ہیں۔ یہ قرآن کی میرے بھائی خصوصیت ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اور آگے چلیے، اس قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے اندر سب سے بہتر ہیں۔ دنیا کے اندر انسان سب سے بہتر نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، دولت کے انبار ہو۔ دنیا کے اندر وہ نہیں ہے جو بہت اپنے آپ کو کہے میں اونچی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں سب سے بہتر انسان ہوں، نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یہ سب سے بہتر ہیں تم میں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے بہتر ہے اس کی عزت بھی کرنا چاہیے، جو سب سے افضل ہے اس کی عزت بھی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے اندر کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ، انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیڑ کے اوپر چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے، تو بہت پتلے دبلے تھے، ان کی ٹانگیں بہت پتلی تھی۔ جب وہ پیڑ پر چڑھتے ہیں اور ہوا چلتی ہے تو ٹانگیں ان کی نظر آتی تھی، تو صحابہ کرام ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر کے مسکرا دیا کرتے تھے، ہنس دیا کرتے تھے کہ دیکھو عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی دیکھیے عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کا مذاق نہ اڑاؤ، تم ان کے اوپر ہنس رہے ہو، کل قیامت کے دن جو اللہ کے یہاں میزان رکھا جائے گا یہ دونوں ٹانگیں قیامت دن سب سے بھاری ہوں گی۔ عبداللہ بن مسعود یہ دونوں ٹانگیں سب سے بھاری ہوں گی قیامت کے دن۔ ایک ان کے مقام و مرتبے کی بات کہی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حافظ قرآن تھے، وہ قرآن کا علم رکھنے والے تھے، قرآن کے جانکار تھے، اور قرآن کا جو جانکار ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق